اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم گوشہ کمال کی نشست نمبر 115 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے موذی سرکار کی باتیں۔ آج ہم ذرا اپنے صحافت کے سفر سے ہٹ کر روزمرہ کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی بہرحال دل میں درد پیدا کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے عوام جن مسائل سے، جن مصائب سے، جن تکالیف سے، جن اذیتوں سے دوچار ہیں، تو انہیں ان تمام چیزوں سے جن لوگوں نے دوچار کیا ہے ان سب کو میں مجموعی طور پر موذی سرکار کہتا ہوں، اس لیے کہ اتنی اذیت دینے والی سرکار پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی، اور انتہا یہ ہے کہ ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ وہ اعتراف کر لیں کہ ہاں ہم سے اب تک کچھ نہیں ہو سکا ہے، ہم عوام کے لیے ذرہ برابر کام نہیں کر سکے ہیں، وہی دھوکے، فریب، جھوٹے دعوے، وعدے اب تک چل رہے ہیں۔ تو آج اصل میں بتا دوں بہت صاف گوئی کے ساتھ کہ میری اداریہ نویسی کی رگ پھڑک اٹھی ہے۔ اتنے دن سے میں صحافت کے سفر میں آپ کے ساتھ رہا، لیکن آج جو اخبارات میں نے دیکھے ہیں بس دل جل کے رہ گیا، کڑ کے رہ گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو موذی سرکار ہے اس نے اب عوام سے ٹیلی فون کے ذریعے براہ راست رابطے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ جب 2 سال 7 ماہ کے عرصے میں ان سے کچھ نہیں ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ اب عوام سے گفتگو کر کے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے کہ دیکھیں جی ہماری تو عوامی سرکار ہے اور ہم تو لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کے مسائل۔ بھائی خالی مسائل پوچھنے کی بات ہو تو ٹھیک ہے، کچھ حل بھی کریں اس کا۔ تو سوال یہ ہے کہ اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اس قسم کے جتنے ڈرامے ہوتے ہیں اس میں منتخب افراد بولتے ہیں اور سوالات بھی منتخب ہوتے ہیں۔ بھئی آپ یہ سوال کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے موذی سرکار کی شان میں 2-4 جملے کہیے گا، ان کی درازی عمر کے لیے دعا کیجیے گا اور کہیے گا جی آپ جتنا شاندار کارنامے انجام دے رہے ہیں تو ہماری عمر بھی آپ کو لگے، آپ سن لیجیے اس میں اس طرح کے الفاظ ملیں گے۔ تو یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موذی سرکار عوام میں بدترین طریقے سے نامقبول نہیں ہے بلکہ مقبولیت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ اب اس سے زیادہ گھٹیا بات کیا ہو سکتی ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عوام آج بھی بلبلا رہے ہیں 2 سال 7 ماہ کی حکومت کے بعد بھی، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی اور صبر کریں۔ بھائی صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ کے 2 سال اور 3 ماہ رہ گئے، 5 ماہ رہ گئے۔ اب ان 5 ماہ کو تو آپ سمجھ لیے کہ عبوری حکومت کا دور ہوگا، اب 2 سال تو آپ کو رہ گئے صرف حکومت کرنے کے لیے۔ تو آپ نے 2.5 سال میں کیا تیر مارا ہے، کیا جھک ماری ہے کہ آپ اس 2 سال میں کچھ کر کے دکھا دیں گے؟ آج بھی آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جی وقت لگتا ہے ذرا تبدیلی میں، اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ تو میں آج تو سچی بات ہے کہ ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ دل گرفتہ ہوں، اور میں اداریوں میں جس طرح لوگوں کے درد کو بیان کرتا تھا کچھ دنوں سے میں وہ بیان نہیں کر سکا ہوں، تو یہ درد جو ہے اور بھی سوا ہو گیا ہے۔ یہاں بھی وضاحت کر دوں، لوگ سوا کہتے ہیں، سوا نہیں ہے، صحیح لفظ ہے، سوا ہو گیا ہے۔ تو اس عرصے میں آج بھی وہی جھوٹ، وہی مکر و فریب، وہی وعدے، وہی دعوے، عمل صفر، بلکہ صفر سے بھی نیچے، کوئی شرم ہے نہ حیا، ندامت ہے نہ پشیمانی، افسوس ہے نہ احساس۔ احساس کا بڑا ذکر کرتے ہیں، جی ہمارے احساس پروگرام ہے ہمارا، ہمیں عوام کی تکالیف کا احساس ہے۔ اگر ذرہ برابری معمولی بھی احساس ہوتا نا تو سچی بات یہ ہے کہ 2.5 سال کی ناقص ترین کارکردگی پر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ اب جو عوام سے فون پر گفتگو کا نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے اس کے اندر ایک خاتون نے سوال کیا بیچاری نے مطالبہ کیا کہ جی میرے والد، میرے شوہر ملازم ہیں، معمولی تنخواہ ہے، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو رہا ہے، اور ہم فیس جمع کریں یا کھائیں پئیں، کرایہ دیں یا اور دیگر ضروریات پر خرچ کریں، مثلاً بیماری وغیرہ، تو ہم اب
آپ سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ مہنگائی کو کم کر دیں یا ہمیں یہ کہہ دیں کہ اب گھبرانے کی اجازت ہے آپ کو۔ آپ بار بار کہتے ہیں نا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، تھوڑا صبر کریں۔ بھائی 2 سال 7 ماہ کے بعد بھی اگر آپ یہی الفاظ طوطے کی طرح رٹ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو ان خاتون نے یہی کہا کہ آپ برائے کرم ہمیں گھبرانے کی تو کم از کم اجازت دے دیں، ہم گھبرا تو لیں کم سے کم، تاکہ دل کو ہمارے تسلی ہو جائے۔ اچھا، اس سوال پر یا اس مطالبے پر مودی سرکار جو جواب دے رہی ہے وہ اس قدر لا یعنی اور دور اسکار ہے، کوئی تعلق ہی نہیں سوال سے۔ وہ کہہ رہے جی ہم نے یہ کر دیا، معیشت کو یہ کر دیا، اور فلاں چیز کو یہ کر دیا، فلاں کو کر دیا۔ بھائی آپ نے بالکل آسمان سے تارے توڑ کر لے آئے، لیکن یہ خاتون ہے پاکستان کی، اس نے جو سوال کیا آپ سے اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کہ مہنگائی آپ نے کم کی نہیں ہے، اور وہی اب تک وعدے اور دعووں پر ٹرکا رہے لوگوں کو۔ تو کم از کم گھبرانے تو دیں لوگوں کو کہ نہیں گھبرانا نہیں ہے، صبر کریں، گھبرانا نہیں۔ بھائی گھبرائیں کب تک نہیں گھبرائے؟ آپ کو اگر ایک دن کے لیے آپ کے پیسے روک دیے جائیں، آپ کو جو عیش اور ٹھاٹ باٹ کی جو رقم ملتی ہے ایک دن کے لیے روک دیا جائے تو آپ گھبرائیں گے نہیں، چیخیں چلانے لگ جائیں گے آپ۔ عوام کو تو گھبرانے سے بھی منع کر رہے ہیں آپ۔ تو اصل سوال انہوں نے خاتون کا گول کر دیا اور کہا جی ہم نے فلاں شعبے میں یہ کیا، فلاں شعبے میں یہ کیا، بیرونی ملک میں لوگوں کو یہ ہم نے سہولتیں دی، وہ بیچارے پیسے جو بھیجتے ہیں ان کو صحیح استعمال ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ وہ بھائی وہ تو کہہ رہی ہے کہ آپ یا تو مہنگائی کم کریں یا ہمیں گھبرانے کی اجازت ہے۔ آپ 2 ٹوک جواب دے دیتے کہ مہنگائی ہم سے ہو نہیں سکتی، اس لیے میں اپنے پرانے الفاظ واپس لیتا ہوں، اب ملک کے لوگوں کو جتنا چاہیں وہ گھبرائیں، شور مچائیں، ہنگامے کریں، کچھ بھی کریں، کیونکہ ہم سے تو اب کچھ نہیں ہونے کا۔ تو پوری گفتگو میں جو رونا رویا گیا ہے کہ صاحب ہم نے بہت کچھ کر دیا، اور بہت کچھ کرنے پر بار بار وہ اس بندر کو یاد کرنا پڑتا ہے کہ اس نے بہت اچھل کود کی، اس کو بنا دیا حکیم، یعنی جنگل کے جانوروں نے، کہ آج آپ حکمت کے عہدے پر فائز ہو گئے، آپ ہمارے مسائل حل کریں گے، ہماری بیماریاں دور کریں گے۔ اب کوئی غریب بیچارہ جانور لایا گیا اور کہا جی آپ علاج کریں اس کا، ہاں لٹائیں اس کو، درخت کے نیچے لٹائیں۔ یہ بار بار بتانا پڑتی ہے، یہ بات یاد دلانی پڑتی ہے۔ تو بندر جو ہے ایک برانچ یا شاخ سے اچھل کے دوسرے درخت کی شاخ پہ جا رہا ہے، اچھل کود کر رہا ہے، بہت تھک گیا اچھل کود کر کے۔ اس دوران وہ جو مریض تھا بیچارہ، اس کا انتقال ہو گیا، مریض سے مراد جانور مر گیا وہ۔ تو لوگوں نے کہا جی آپ نے کیا کیا ہے، کوئی علاج تو کیا نہیں؟ ارے کہنے آپ نے دیکھا نہیں میں کتنی اچھل کود کر رہا تھا، اس سے زیادہ میں کیا اچھل کود کرتا، میری جتنی استطاعت تھی میں خوب اچھل کود کرتا رہا، اب یہ مر گیا تو اللہ کی مرضی۔ تو 2 سال کے بعد جب مزید جو 2 سال آئیں گے، تو یعنی 4.5 سال یا 4.25 سال کی اچھل کود کے بعد عوام کا جو حشر ہو چکا ہوگا، تو بندر کی زبان میں یہی کہا جائے گا کہ ہم نے تو بہت محنت کی، اللہ کی مرضی تھی۔ اچھا، اللہ کی مرضی کے ساتھ اصل ایک مسئلہ بار بار یہ آ رہا ہے کہ پچھلے لوگ جو لوٹ کر لے گئے اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ بھائی لوٹ کر لے گئے، اگر انہوں نے لوٹا، انہوں نے کھایا، تو اس زمانے میں اتنا برا حال نہیں تھا، مہنگائی کا اتنا برا حال نہیں تھا، امن و امان کی صورتحال اتنی خراب نہیں تھی، تو وہ لوٹ مار کر کے بھی لوگوں کو آپ کے دور کے مقابلے میں بہت حد تک خوشحال رکھتے تھے وہ۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو کوئی کرپشن نہیں ہے، پھر کبھی کہتے ہیں نہیں کرپشن میں اکیلا تو دور نہیں کر سکتا، پوری قوم کو ساتھ دینا ہوگا۔ پوری قوم کہاں ساتھ دے گی کہ آپ نے اکیلے، آپ ہیں کہاں؟ 50 سے زیادہ تو آپ کے وزیر، مشیر اور معاونین خصوصی ہیں، ان سب کی تنخواہوں کا حساب اگر لگایا جائے، ان کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے قومی خزانے سے، تو وہ سب اگر بچا لیا جائے پیسہ، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں خاندان پل سکتے ہیں اس سے۔ یہ جو نااہل آپ نے بھرتی کیے ہوئے ایک ذرا سا بھی کام نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ تو شروع میں جب آئے تھے کہتے 10-12 افراد سے زیادہ وزیروں کو میں نہیں رکھوں گا اور انہی سے کام چلاؤں گا تاکہ قومی خزانے پر بوجھ نہ پڑے۔ آپ نے قومی خزانے پر وہ بوجھ تو ڈالا ہی ہے، یہ فوج ظفر موج جو آپ نے جمع کی ہے، اس کے علاوہ آپ نے بیرونی قرضوں سے ملک کی معیشت کا جو بیڑا غرق کیا ہے،
وہ یعنی دہائیاں نہیں بلکہ صدیاں لگیں گی ان کو دور کرنے میں، ان کو درست کرنے میں۔ ہر چیز تو آپ نے گروی رکھی ہوئی ہے۔ اب بالآخر اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی سمجھ لیں دے دیا عالمی اداروں کے تسلط میں، آئی ایم ایف وغیرہ۔ آپ نے بٹھائے آئی ایم ایف کے آدمی کو گورنر کی حیثیت سے اسٹیٹ بینک کے، وزیر خزانہ بنایا تھا آپ نے آئی ایم ایف کے ایجنٹ کو، وہ 2.5 سال میں کچھ نہیں کر سکا۔ اس کے باوجود آپ پچھلے سینیٹ کے الیکشن میں کہتے رہے نہیں حفیظ شیخ صاحب کی بڑی کارکردگی بہت اچھی ہے، تو ابھی 2 ہفتے پہلے جن کی کارکردگی بہت اچھی تھی آپ نے اب ان کو ہٹا دیا کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر حماد اظہر صاحب کو رکھا ہے وزیر خزانہ، وہ بھی ایک چیز ہیں، وہ کہتے ہیں میں حفیظ شیخ صاحب سے مشورے لیتے رہوں گا۔ وہ بھائی مشورے ان سے لینے تھے تو وزیر خزانہ سے ہٹایا کیوں اس منصب سے ان کو؟ وہی کافی تھے۔ اب آپ ان سے مشورے لیں گے، پتہ نہیں ان مشوروں کی فیس حفیظ شیخ صاحب لیں گے آپ سے یا آئی ایم ایف سے لیں گے کہ بھائی میں آپ کے کہنے پر یہاں آیا تھا اور آپ کے مشورے جو ہیں میں ان کو دے رہا ہوں بطور اپنے مشوروں کے۔ پھر اس کے بعد جو اشر ہونا معیشت کا، اللہ معاف کرے، معیشت کے جو ماہرین ہیں پاکستان میں وہ بڑی بھیانک تصویر پیش کر رہے ہیں اس وقت۔ کہہ رہے ہیں اگر یہ انہیں چند روز اور موقع دے دیا گیا تو یہ پتہ نہیں کیا حل کریں گے۔ بھارت کا ترنگا 3 رنگ کا اور اسرائیل کا 6 ستاروں کا 6 کونوں کا ان کا ستارہ، یہ علامت ہے۔ ان کی علامت پتہ نہیں کتنے کونوں کی کیا چیز ہوگی، مجھے نہیں معلوم، کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ آئندہ چل کے کیا چیز نمودار ہو ان سے۔ تو اب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو چینی کے جو بحران پیدا ہوا ہے وہ اصل میں مافیا جو ہے چینی کی، وہ سٹہ کھیل کر اس کی قیمت بڑھاتی ہے۔ چینی کی قیمت پاکستان میں اگر ایمانداری سے دیکھا جائے 30-40 روپے کلو سے زیادہ ہونی نہیں چاہیے۔ اب کہتے ہیں جی وہ آڑتی ہے یا درمیان کا جو مڈل مین ہے وہ کھا جاتا ہے، کسان کو بیچارے کو گنے کی بھی پوری قیمت نہیں ملتی، عوام کو مہنگی ملتی ہے، بیچ کے لوگ کھا جاتے ہیں۔ تو بھائی بیچ کے لوگوں پر اگر آپ کی حکومت کنٹرول نہیں کر سکتی تو آپ کو حق کیا پہنچتا ہے حکومت کرنے کا؟ آپ کا تو کنٹرول کسی پہ بھی نہیں ہے، صرف عوام پہ ہے کہ ان پر مہنگائی ڈال دی جائے۔ ابھی رمضان آنے والا، دیکھیے کیا اثر کرتے ہیں۔ یہ اعلان کیا رمضان سے پہلے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر 40 روپے کلو چینی کم ہو جائے گی قیمت، 35 روپے کلو آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی یوٹیلیٹی سٹورز پر، جن کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہے یوٹیلیٹی سٹور۔ اول تو یہ دور دراز علاقوں میں ہے، غریب آدمی کہاں ڈھونڈتا پھرے گا یوٹیلیٹی سٹورز؟ پھر یہ کہ وہ اکٹھا سامان لائے گا رکشے میں کس میں اٹھا کے لائے گا وہ، تو اس کے پیسے لگیں گے۔ پھر یوٹیلیٹی سٹورز کا تجربہ ہے عوام کو کہ ناقص ترین اشیاء وہاں بیچی جاتی ہیں، جو چیزیں گل سڑ رہی ہیں نا، ضائع ہو رہی ہوں، کہیں بکتی نہیں ہو، وہ لا کے یوٹیلیٹی سٹورز میں۔ پھر وہاں کیا شرط ہے؟ آپ کو آٹا چاہیے، گھی یا تیل چاہیے اور چینی چاہیے، اس کے ساتھ آپ کو فلاں مرچ لینی پڑے گی اور فلاں دار چینی لینی پڑے گی اور فلاں، اگر یہ نہیں لیں گے تو ہم یہ چیز بھی نہیں دیں گے۔ وہ بھائی آپ دکانداری کر رہے ہیں یا لوٹ رہے ہیں لوگوں کو؟ ان کی مرضی ہے جو چاہیں لے جائیں، نہیں جی آپ کو یہ چیز لینی ہے تو یہ بھی لینی پڑے گی۔ یہ بالکل وہ پرانی کوئی مثالیں ہیں کہ وہ بیچ رہا ہے کہ جی اونٹ جو ہے وہ 5 روپے کا، لوگ آئے اچھا بھائی ایک آیا اونٹ 5 روپے کا، ہاں جی 5 روپے کا لیں، 5 روپے دیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو 4 ہے یہ 1000 روپے کا ہے، یہ لینا پڑے گا تو ہم 5 روپے کا اونٹ دیں گے۔ تو یہ سارے فراڈ کہانیوں کے ذریعے بھی عوام کے سامنے آ چکے ہیں، پرانے حکمرانوں کے ذریعے۔ پرانے حکمرانوں کو تو آپ نے بڑا اچھا ایک موقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ اب اچھے کہلانے لگے ہیں کہ جی ان کے دور میں اس قدر لوٹ مار نہیں تھی، عوام کا اتنا برا حال نہیں تھا، کہیں تو سہولت تھی کسی شعبے میں۔ یہاں تو جس شعبے میں جائیے، امن و امان کی جو صورتحال ہے، پولیس کا محکمہ، انصاف کے جو محکمے ہیں، یہ جو کچھ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں بس اللہ ہی سمجھے گا ان کو، اور عوام کے بس کے تو ہے نہیں یہ، اور اللہ ہی کی طرف سے کوئی ان کا حل نکلے گا، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑا عذاب نازل ہو ان پر۔ تو آپ نے پورے جتنی مافیا ہیں، چینی کی، گندم کی، جس کی، ان سب کو تو آپ نے موقع فراہم کر دیا کھانے پینے کا۔ اور آپ کی نظر میں جو چور اور لٹیرے تھے، سب سے زیادہ نواز شریف صاحب پر آپ کو اعتراض، ان کو بھاگنے کا بھی موقع دے دیا۔
اب کہتے ہیں جی نیب اور عدالتیں یہ لوگوں کو فرار کراتی ہیں. اب بھائی آپ کی حکومت ہے، آپ کا اگر ان کا نام اگر اس میں ڈال دیا گئے لسٹ میں کہ یہ باہر نہیں جا سکیں گے تو سوال ہی نہیں پیدا. عدالت کے حکم کے باوجود نہیں جا سکتے وہ. عدالتوں کتنے احکامات کی آپ پیروی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں ان پر. بیچارے وہ عدالتیں بھی وہ 100% وہ نہیں ہے کوئی دودھ کی دھلی، لیکن ان کے یہاں کے احکامات کو آپ جس بے دردی کے ساتھ نظر انداز کرتے ہیں اور پھر انہی کو بدنام کرتے ہیں عدالتوں کو آپ. تو اب ایک بات بڑی دلچسپ کہی انہوں نے کہ موجودہ مہنگائی جو ہے زیادہ نہیں ہے. یہ بھائی اتنی مہنگائی ہونے پر بھی اب اگر آپ کو زیادہ نہیں لگ رہی تو بنی گالہ میں تو رہ نہیں رہی قوم. وہاں کے تمام جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور مدوشی کی جو چیزیں ہیں وہ تو ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو آپ یہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی زیادہ نہیں ہے، مطلب آپ چاہ رہے ہیں مزید ہو، اور مزید ہو کہ کیا کریں گے، گڑھے میں دفن کر دیں گے عوام کو آپ. تو آج حقیقت ہے کہ آج اخبار کی سرخیاں پڑھ کر کہ عوام سے براہ راست مودی سرکار جو ہے وہ خطاب کر رہی ہے، ان کی باتیں سن کر ان کا جواب دے رہی ہے. بھائی جواب عملاً چاہیے، اور زبانی کلامی بہت لفاظی ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے. ہمیں تو آپ عمل کی صورت میں دکھائیں. پھر آپ ایک بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں کہ جی فرانس جیسا انقلاب لائیں یا خمینی جیسا انقلاب لائیں اگر ایران کا، تو بہت ساری گردنیں اتارنی پڑتی ہیں اس میں. یعنی بہت لوگ ہلاک ہوتے ہیں جب جا کے انقلاب آتا ہے. اور جمہوریت میں تو انقلاب بہت پرسکون ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ آتا ہے. بھائی 72-73 سال سے پچھلی حکومتوں کے دور میں چھوٹے بڑے انقلاب، اچھائیاں برائیاں سب دیکھتے چلے آ رہے ہیں لوگ، لیکن اس قدر تکلیف اور اس قدر اذیت میں کسی حکومت نے مبتلا نہیں کیا. اور اس کے باوجود آپ کا یہ عالم ہے کہ کہیں شرمندگی کا احساس بھی نہیں ہے. کہیں خیال آ جائے لوگوں سے معذرت کر لیں کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکے، اب انشاءاللہ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں 2 سال اب ان کو جو ملے ہیں نا، ان کے پاس جو نوجوانوں کی ٹیم تھی جس وقت تحریک انصاف بنائی تھی، انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اس ٹیم کے لوگوں میں سے مخلص لوگ نکال کے اگر یہ لگا دیں نا کام پر تو قیا پلٹ سکتی ہے اب بھی ملک کی. لیکن یہ قیا پلٹنا نہیں چاہتے. اگر اپنے جرم کا، اپنی خامیوں کا، اپنے نقائص کا، ناکامیوں کا اعتراف کریں تو تبدیلی کی کوئی صورت نظر آتی ہے. یہ تو اعتراف ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، اور ابھی آپ گھبرائیں نہیں مہنگائی سے، ابھی تو اور مہنگائی آئے گی، گھبرانے کی تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے کہ آئندہ بھی کچھ ہونے والا شاید نہیں ہے. اور میں آخر میں آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ تھے اور بڑی معظم ہستی اس پورے کرۂ ارض کی، آج بھی لوگ کہتے ہیں مورخ اور جو دوسرے دانشور ہیں کہتے ہیں عمر جیسا اگر آج بھی حکمران آ جائے دنیا میں تو دنیا میں نہ صرف ہم قائم ہو بلکہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. اب میں جو واقعہ سنا رہا ہوں ذرا سن لیں کہ ایک دن جمعہ کی نماز کے لیے، یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر دور میں اسلام کے مسلمانوں کے اچھے دور میں حکمراں ہی جمعہ کی عید کی نماز پڑھاتے ہیں. وہ اتنے عالم فاضل ہوتے ہیں، اتنے متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں کہ وہی پڑھاتے ہیں نماز. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں، جمعہ کی نماز میں ذرا سے دیر سے پہنچے تو کسی صحابی نے ٹوک دیا فوراً کہ لیں عمر ہم تمہارے غلام ہیں کیا، نوکر ہیں ہم تمہارے جو بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، ہم جب سے بیٹھے ہیں آپ تشریف لا رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے. مطلب بڑے تلخ لہجے میں حضرت عمر سے، جبکہ وہ خلیفہ وقت اور اتنے بڑے خلیفہ وقت کہ دنیا کے بہت بڑے علاقے پر حکمرانی تھی ان کی، ان سے مخاطب ہے وہ. اتنی جرأت کا زمانہ تھا وہ، آج کی طرح نہیں کہ ریڈیو اس پہ ٹی وی پہ گفتگو کریں، فون پہ گفتگو کریں اور کہیں بھئی یہ سوال کرنا، بھئی اس سے آگے کچھ نہیں کرنا. وہ تو اچانک اس نے حضرت عمر پہ سمجھ لیں لفظی حملہ کیا تو حضرت عمر نے معذرت کی دیر سے آنے کی. آگے بیان کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے وہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے ذرا وجہ ہی پوچھ لیتے. میرے پاس ایک کرتا ہے صرف، میری بیوی نے آج صبح دھو کے دیر سے سکھایا تو وہ سوکھ نہیں سکا، وہ اس کے سوکھنے کے انتظار میں مجھے دیر ہو گئی. اب بھی ہاتھ لگا کے دیکھ لیں کرتے پر کہ اب تک گیلا ہے وہ.
لیکن میں پہن کے آگے دیر ہو گئی تھی۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہوتا ہے حکمران جس کو عوام کا درد ہو اور عوام کو اجازت ہو۔ ہاں، حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک ان جیسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، حکومتیں غلط نہیں ہو سکتی، جا ہی نہیں سکتی غلطی پر، یہ ٹھیک کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو پکڑ یا گرفت جو ہے خلفائے راشدین کے دور میں اتنی سخت تھی عوام کی کہ خلیفہ جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کی زبان سے کوئی لفظ اگر غلط نکلے فوراً ٹوک دیتے، ان کا کوئی عمل ذرا سا بھی عوام کی خواہشات کے برعکس ہوتا تھا وہ فوراً ٹوک دیتے تھے۔ ذرا یہ بنی گالہ سے نکل کے بتائیں، یہ کہتے ہیں میں جب اپنے دفتر سے نکلتا ہوں تو جہاد کا عزم کر کے نکلتا ہوں۔ بھائی کیسا جہاد؟ دفتر میں بیٹھ کے یہ جہاد کا عزم کریں کہ میں عوام کو سہولت پہنچاؤں گا، دفتر سے نکل کے بازاروں میں جا کے جہاد کا اعلان کریں، یا کہیں پب میں جو انگریزی میں کہلاتے ہیں کہ وہاں جا کر آپ جہاد کا اعلان کرنے کی سوچتے ہیں کیا، خیال کرتے ہیں؟ عالم ہوش میں اگر آپ جہاد کا اعلان کریں برائیوں کے خلاف، برے لوگوں کے خلاف، تو آپ دیکھیے کہ عوام آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ہاتھ چومے گی، وہ آپ کے قدموں پہ گرے گی، آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ ایک بار آپ عزم تو کر لیجیے، اب بھی کر لیجیے، اب بھی وقت ہے۔ خالی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ نہیں آئے، اور مزید اب آپ بولیں گے، اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے عوام کا پیمانہ صبر اب لبریز ہو چکا ہے، اور خدا نخواستہ آپ کے سرپرست بھی آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ سرپرستوں کے معاملے میں بڑی عجیب عجیب طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اس ملک پر رحم کرے کہ وہ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہی خیر کرے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہم پر جس طرح کے لوگ مسلط ہو گئے ہیں، یا اللہ تو ہی ان سے ہمیں نجات دلا سکتا ہے۔ میں آخر میں آپ سے اپنے پروگرام کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنے کی درخواست کرتا ہوں، اور باقی بشرط زندگی باقی۔